بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں تاریخ پاکستان FA فرسٹ ایئر کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں ڈیلی بیسس پہ جو ہماری روٹین میں لیکچر آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ تحریک خلافت کے حوالے سے ہے۔ تحریک خلافت تاریخ پاکستان کے اندر یا تحریک پاکستان کے اندر ایک اہم ایونٹ ہے۔ یہ تحریک خلافت 1919 عیسوی میں برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے چلائی جانے والی سب سے بڑی تحریک ہے۔ تو آپ فرسٹ آف آل تو مائنڈ میں رکھیں گے کہ تحریک خلافت کا آغاز جو ہے وہ 1919 عیسوی میں ہوا تھا۔ اچھا، اب تحریک خلافت ایز اے لانگ کوسچن کافی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ یہ ایگزام کے اندر لانگ کوسچن کے طور پہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تحریک خلافت پر نوٹ لکھیں، تحریک خلافت کی سرگرمیاں، مقاصد اور نتائج وغیرہ کے حوالے سے تفصیل سے لکھیں۔ مختلف اینگل میں تحریک خلافت کو ایگزامینر ٹچ کرتا ہے۔ تو تحریک خلافت کو آج ابھی ہم اس کلاس کے اندر جرنلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آرٹیکل کا ایک اوور ویو لیں گے اور اس کی جرنل ہیڈنگز جو ہیں میں یہاں پر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، آپ کو بتا دوں گا، تاکہ آپ جو ہے اس آرٹیکل کو تیار کر لیں۔ کتاب کے اندر پھر آپ کے پاس تفصیل کے ساتھ میٹیریل موجود ہے، آپ کو آؤٹ لائنز مل جائیں گی، گائیڈ لائن مل جائے گی کہ اس میٹیریل کو آپ نے کس طرح سے ترتیب دینا ہے، ارینج کیسے کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، فرسٹ آف آل تو آپ تحریک خلافت کے آغاز کے حوالے سے بتائیں گے کہ تحریک خلافت جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے چلائی جانے والی ایک بڑی تحریک ہے۔ اچھا، تحریک خلافت جو ہے یہ 1919 میں چلائی گئی۔ بیسیکلی یہ خلافت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ترکی کے خلیفہ کو بچانے کے لیے، ترکی کے اندر جو علاقے تھے حجاز مقدس وغیرہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے چلائی گئی۔ یہ تحریک خلافت کا آپ آغاز بتا دیں گے۔ بیسیکلی اس میں آپ نے ایئر بتانا ہے، کب سٹارٹ ہوئی ہے برصغیر کے اندر اور کس قوم نے برصغیر کے اندر یعنی مسلمانوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ پھر پرسپیکٹو پہ آ جائیں گے، پس منظر میں تھوڑا تھوڑا ہیڈنگز میں وہ بتاتے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جنگ عظیم اول کا ذکر کریں گے کہ جنگ عظیم اول جو ہے وہ 1914 سے لے کے 1918 تک چلی ہے۔ جنگ عظیم اول کے اندر جو تھا وہ گروپ جو تھے، اتحادی گروپ وغیرہ، پھر آپ ان کا تذکرہ کریں گے کہ جنگ عظیم اول کے اندر ایک طرف امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ تھے، جبکہ دوسری طرف جرمنی، ترکی اور آسٹریا تھے۔ اچھا، ترکی جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کا ہب اور مرکز سمجھا جاتا تھا، بیکاز ترکی کے اندر خلافت سسٹم تھا 1919 میں۔ اچھا، اب چونکہ ترکی نے ساتھ دیا تھا جرمنی کا، اور جرمنی کی فائٹ یورپ کے چند بڑے ممالک کے ساتھ، امریکہ وغیرہ اور اس طرح سے یورپین اسٹیٹس اور انگلینڈ وغیرہ کے ساتھ، یعنی برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس کے ساتھ، دنیا کے طاقتور ممالک کے ساتھ جرمنی کی یہ فائٹ تھی۔ اس میں ترکی جرمنی کا اتحادی تھا۔ اچھا، اب آپ سارا وہ پرسپیکٹو میں بتائیں گے کہ جنگ ہوئی، 4 سال جنگ چلتی رہی۔ شروع میں تو جرمنی اور اس کے اتحادی یعنی ترکی یہ جنگ جیت رہے تھے، لیکن اینڈ پر جا کر جرمنی اور اس کے اتحادی یعنی ترکی اور آسٹریا یہ جنگ ہار گئے۔ جب یہ جنگ ہار گئے تو ڈیفینیٹلی جو جیتا ہوا گروپ ہوتا ہے یا ملک ہوتا ہے وہ ہارے ہوئے ملک کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے ہارے ہوئے ملک پر یا گروپ پر قبضہ ہوگا، اس کی قیادت کو ختم کیا جائے گا، نظام کو تبدیل کیا جائے گا، سیاسی نظام کو، یہ سارے خطرات پیدا ہوئے۔ اب جرمنی کے ساتھ ترکی انوالو تھا تو ترکی کے لیے بھی یہ خطرات تھے۔ ترکی کے لیے جب یہ خطرات پیدا ہوئے تو پھر آپ لکھیں گے کہ برصغیر کے مسلمان چونکہ براہ راست ترکی کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن چونکہ ترکی کو دنیا میں مرکز سمجھا جاتا تھا اور ترکی میں خلافت تھی، خلافت کے اندر جو ترکی تھی، مختلف دوسرے بڑے بڑے ممالک جو ہیں آج دنیا میں، جیسے سعودی عرب ہے، قطر، عمان، بحرین وغیرہ، یہ سارے ترکی کے صوبے تھے۔ تو سعودی عربیہ یعنی حجاز مقدس جو تھا، ان کے لیے بھی یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب ان پر اتحادی مخالف گروپ جو ہے وہ قبضہ کرے گا۔ تو یہ سارا سنیریو اور پرسپیکٹو آپ اس میں لکھیں گے کہ اس وجہ سے پھر برصغیر کے مسلمانوں نے برصغیر کے اندر ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب برصغیر کے اندر اس تحریک کا آغاز کیوں ہوا؟ کیونکہ برصغیر پر اس وقت حکومت کس کی تھی؟ برطانیہ کی تھی۔ اچھا، اگر حکومت برطانیہ کی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وہ گروپ اے میں ہے، وہ ترکی پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یا ترکی کی خلافت کو خطرہ ہے برطانیہ سے، یا ترکی کے مقدس مقامات جو ہیں ان پر ترکی اس کا اٹیک ہو سکتا ہے برطانیہ کا۔ تو یہاں برصغیر میں برطانیہ کی حکومت ہے، تو برصغیر کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس تحریک کے ذریعے کہ وہ
ترکی کو محفوظ رہنے دیں گے، ترکی کی خلافت کو ختم نہیں کیا جائے گا، ترکی کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے، اور ترکی کے اندر جو حجاز مقدس ہے یعنی مقدس مقامات ہیں، اسپیشلی مکہ معظمہ مدینہ منورہ، ان پر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں گے۔ اب عزیز طلبہ، یہ تھا دیگر اوپر پرسپیکٹیو لکھ لیں گے، اس کے بعد پھر ترکی کی شکست وغیرہ یہ سارا سنیریو اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ پھر تحریک کا جب آغاز ہوا تو تحریک ہیڈنگ لے کر الگ سے اس میں تحریک خلافت کے قائدین کا ذکر کریں گے، جس میں آپ بتائیں گے کہ تحریک خلافت کے بہت سارے نام پر مسلمان رہنما جو تھے انہوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی یعنی علی برادران جو ہیں یہ تحریک خلافت کی قیادت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر دوسرے مسلمان رہنما ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے پورے برصغیر کے اندر مسلمانوں کو موبلائز کیا اور اس چیز کا مسلمانوں کو اکٹھا کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ حکومت برطانیہ سے یا اپنی حکومت سے جو برصغیر کے اندر انگریزوں کی ہے اس سے اپنے مطالبات منوا سکیں۔ تو تحریک خلافت کے قائدین وغیرہ کا ذکر کریں گے۔ پھر اس میں یہ بھی لکھیں گے کہ قائدین نے مختلف ممالک کے دورے کیے اور مختلف حکومتوں کو اس تحریک کے بارے میں اعتماد میں لیا۔ یہ ساری چیزیں تحریک خلافت کے قائدین کے ہیڈنگ کے اندر آپ لے آئیں گے۔ اس کے بعد تحریک خلافت کے مقاصد سیپریٹلی آپ لکھیں گے۔ وہ ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ اس تحریک کے جنرلی 3 بڑے مقاصد تھے، جن کے اندر پہلا کہ خلیفہ کو گرفتار نہ کیا جائے اور ترکی کی جو خلافت ہے، خلافت سسٹم، وہ محفوظ رہے۔ دوسرا حجاز مقدس جو ہیں ترکی کے اندر جو علاقے ہیں ان میں غیر مسلم فوجیں داخل نہ ہوں، اور تیسرا ترکی کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یعنی جو علاقے یا ترکی کی سرحدیں جس طرح سے ہیں ان کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے، ان کو ختم نہ کیا جائے۔ ترکی بحیثیت ایک مملکت اپنے وجود کو قائم رکھے۔ یہ مقاصد میں آپ لے آئیں گے اور اچھی طرح سے مقاصد کو لکھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر سیپریٹلی آپ تحریک خلافت کی سربراہی کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ سیاسی شخصیات جو تھی، پیور پولیٹیکل پرسنالٹیز تھی، وہ تحریک خلافت کو سپورٹ کر ہی رہی تھیں، لیکن براہ راست تحریک خلافت کی سربراہی مولانا محمد علی جوہر کر رہے تھے، اور مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں مسلمان جو تھے وہ تحریک خلافت کے پرچم تلے اکٹھے تھے، اور انہوں نے پھر دیگر علماء اکرام کو، مختلف معاشرے کے جو دوسرے تھے ان کو سب کو اعتماد میں لیا اور تحریک کو آگے بڑھایا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے، تحریک خلافت کی سرگرمیوں پہ آئیں گے۔ یہاں پہ تھوڑی سرگرمیاں آپ ڈیٹیل سے لکھیں گے، جس میں آپ بتائیں گے کہ تحریک خلافت کی سرگرمیوں میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے جلسے جلوس نکالے، احتجاج کیے، مسلمانوں کو موبلائز کیا، اسی طرح سے انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تاکہ اپنے مطالبات یعنی منوائے جا سکیں، انگریز گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکے۔ اس کے بعد پھر آپ مزید لکھیں گے کہ ترکی چونکہ شکست ہو چکی تھی، پھر ترکی کی مدد کے لیے نرسیں اور ڈاکٹر وغیرہ بھیجے گئے، ڈاکٹر کے گروپ بھیجے گئے تاکہ ترکی کی ہیلپ کی جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہاں پر لکھیں گے کہ جلسے جلوس منعقد کروائے گئے، رقوم اکٹھی کی گئیں ترکی کی مدد کے لیے۔ پھر ان دنوں میں ایک نعرہ بڑا مقبول تھا موبلائز کرنے کے لیے لوگوں کو، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ تحریک خلافت کی یعنی سرگرمیاں الگ سے پوائنٹس کی شکل میں، ان کی سب ہیڈنگز بھی بنائی جا سکتی ہیں، اس میں آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے آ جائیں گے نتائج پر۔ تو اینڈ پہ آپ بتائیں گے کہ تحریک خلافت کے اوور آل نتائج کیا تھے، یہ تحریک کامیاب ہوئی، ناکام ہوئی۔ تو اس میں آپ بتائیں گے کہ تحریک خلافت بیسیکلی مختلف اینگل میں دیکھیں تو وہ مسلمان کامیاب رہے۔ یہ تو مسلمانوں کی سب سے بڑی تحریک تھی جو اتنے بڑے پیمانے پہ مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم برصغیر کے اندر چلائی تھی، جس میں آپ لکھیں گے کہ انگریز گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ مسلمان بھی ایک پاور ہیں، ایک معاشرے کا یعنی ملک کا حصہ ہیں، ایک بڑی تعداد ان کی موجود ہے اور ان کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، تحریک خلافت کی وجہ سے تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ تیسرا، اس تحریک کی وجہ سے جو ہندوؤں کے اصل تعلقات، رویہ وغیرہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس کا مسلمانوں کو کھل کر پتہ چلا۔ تو نتائج کے اندر پھر آپ بعد میں بتائیں گے کہ ہاں البتہ خلافت جو ہے اس کا ادارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن خلیفہ کو ختم انگریزوں نے نہیں کیا بلکہ ترکی کا ہی ایک جنرل تھا
کمال پاشا تھا تو اس نے ختم کیا، البتہ حجاز مقدس جو تھے وہ محفوظ رہے۔ یہ ساری چیزیں آپ پھر بک سے پریپیئر کریں گے اور اس کو پوائنٹس کی شکل میں ایکسپلین کر دیں گے۔ تو یہاں تک آئی ہوپ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تحریک خلافت کو کس اینگل سے لکھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر سب ہیڈنگس کی سب ہیڈنگس بھی بنائی جا سکتی ہیں، بک سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔ اور دوسرا یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ گائیڈ کیا ہے۔ اینڈ پہ اگر آپ اس کے حوالے سے ایم سی کیوز کا ذکر کریں تو ایم سی کیوز مختلف اینگل سے پوچھے جاتے ہیں ایگزام کے اندر۔ کبھی وہ پوچھتا ہے کہ تحریک خلافت کا آغاز، اس کی تاریخ پوچھی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی 1919 ہے، آپشن یہ بطور ایم سی کیوز میں آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں گے۔ دوسرا اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تحریک خلافت کی اہم شخصیت یعنی یا تحریک خلافت کی قیادت کس نے کی تھی تو وہ آپ مولانا محمد علی جوہر، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے ایم سی کیوز کو پریپیئر کریں گے۔ پھر نیکسٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جنگ عظیم اول کا آغاز وہ 1914 ہے، یہ آپ ایگزیکٹ ڈیٹ کو دیکھ لیں گے، ٹھیک۔ پھر چوتھا تحریک خلافت میں تحریک خلافت کی وجہ جو ہے وہ کس ملک کی شکست تھی تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکی کی وجہ سے ہارے تھے۔ نمبر 6 اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تحریک خلافت کے بعد یہ جو معاہدہ لوزان تھا اس کے اندر ایک ذکر آئے گا، لوازن ہے یہ لوزان، یہ کب ہوا تھا تو یہ 1923 عیسوی میں ہوا تھا، اس کا آنس ہوگا۔ تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنے آپ ان ایم سی کیوز کو بطور اسائنمنٹ پریپیئر کر لیں گے۔ دوسرا ایز اے لانگ کوسچن ان آرٹیکلس کو، ان ہیڈنگس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا اس آرٹیکل کو تیار کرتے وقت پرابلم نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس آرٹیکل کو بک سے اچھی طرح سے پڑھیں گے، ان آؤٹ لائنس کو مائنڈ میں رکھیں گے، ہیڈنگز ان کے اندر سب ہیڈنگز بھی ڈرا کی جا سکتی ہیں، آپ اپنے طور پہ ان کو پریپیئر کر لیں گے، اسائنمنٹ کے طور پہ ایم سی کیوز کو دیکھ لیں گے، تو اس طرح سے آپ کا یہ آرٹیکل جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا آرٹیکل ان اوور ویو ہمارا یہ تھا کہ ہم نے تحریک خلافت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ تحریک خلافت کی تاریخ 1919 عیسوی ہے، جنگ عظیم اول اس کی وجہ ہے، ترکی کی شکست اس کی وجہ ہے، مسلمانوں کے ترکی کو لے کر کچھ تحفظات ہیں، ان تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں نے برصغیر میں تحریک چلائی، یہ برصغیر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تحریک تھی۔ اچھا، اس تحریک کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایک برصغیر میں پہچان کروانے میں کامیاب ہوئے۔ بہرحال ترکی کے نتائج تک اپنے بلانگ کوسچن کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔